کے لیے تیار ہے نا بھائی. آپ مجھے مت دیجئے کچھ, مجھے چاہیے بھی نہیں. اللہ رسول نے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اتنا دے دیا ہے کہ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. 2.25 ایکڑ زمین حاجی صاحب نے دے دی ہے, اور میرا خون اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب دین کے لیے کوئی ہماری مدد کرتا ہے. ویسے حاجی عبد المجید صاحب یہ شروع دن سے ہمارے ساتھ ہیں. جب مالیگاؤں میں بہت سی مسجدوں میں ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بھئی یہ بچوں کو ہم بیان کرنے نہیں دیں گے, اس وقت حاجی عبد المجید صاحب نے مجھے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا کہ میری مسجد کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو بھی امام لگایا اس امام کو انہوں نے 2 باتیں کہی, ایک نہیں کہوں گا ایک کہوں گا. انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لے کے کہا کہ اگر فلاں اور فلاں بھی آئے, اگر فلاں اور فلاں بھی آئے, یہ جملہ میں بیان نہیں کروں گا لیکن بس اس کو پردے میں, اگر فلاں اور فلاں بھی آئے تو تمہیں یہ لازم ہوگا کہ میری اجازت لے کر مصلی پر ان کو کھڑا کریں. لیکن اگر امین القادری آئے تو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے, جب بھی یہ آئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کر اس کو کھڑا کریں. تو ہمارے حاجی صاحب نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا اور ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیا, اور جتنی مسجدیں انہوں نے وقف کی ساری مسجدوں کی خدمت ہم لوگوں کو سونپی, سنی دعوت اسلامی کو سونپی. شروع دن سے ہماری اور ان کی محبتیں ہیں, فکری ہم آہنگی ہے, پیار ہے ان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو ہی نہیں ان کو تو عطا ہی کرے, اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. تو حاجی صاحب نے یہ جو 2.25 ایکڑ جگہ آج وقف کی ہے MIDC میں, تو اس میں 92 سب کی مسجد, جو حضور کا اسم شریف ہے نا محمد, حضور کا جو نام ہے محمد, اس کے جو آداد ہیں علم العادات کے اعتبار سے مفتی عارف صاحب بھی موجود ہیں, مشیر صاحب بھی موجود ہیں, میرے عزیز القدر مایا ناز میرے ساتھی بلکہ میرے چھوٹے بھائی بھی حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب یہاں وہ بھی موجود ہیں. یہ بھی بہت عجیب و غریب انداز میں انہوں نے پڑھا ہے. ان کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو امتیاز کو نہیں پڑھائیں گے کیونکہ اس کو تراشن پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے ان کے ماں باپ سے جھگڑا کیا تھا کہ ہم ان کو پڑھائیں گے, ہم نے ان کی اماں باپ سے جھگڑا کر کے پڑھائے. ماشاءاللہ وہ مفتی بن گئے الحمدللہ. یہ کرم کی باتیں ہیں. حاجی اطہر حسین صاحب جو جگت چچا ہیں, مذہبی لوگوں کے بھی اور سیاسی لوگوں کے بھی, سب ان کو چچا ہی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بہرحال بہت خوبصورت کی محفل ہے. اب تقریر کیا کریں, بہرحال جو بھی بات اب ہو رہی ہے, مولانا نے تو کہا کہ نئے انداز سے, میں نیا انداز ہی لے کر آیا تھا. میرا عنوان آج کا تھا تعبیر پاک اور قرآن. اسی مناسبت سے میں نے آیت بھی پڑھی, لیکن اب بات کی سمت جاری کیونکہ اب آئیے گئے بہت زیادہ, مجھے بھی ایک لمبے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے, تو میں بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکوں گا. جتنے دنوں کا قیام تو اپنے پروگرامات کے, آج پروگرام ختم ہوا ہے, میں بھی سفر پہ روانہ ہوں گا. تو جی میں نعرہ تکبیر, میرے ذہن نعرہ ایسا فرما رہے کہ مسجد کا نام طے کرو, اتنا اچھا نام طے کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ, اور آپ کو بھی پسند آئے گا, اور امید ہے کہ مدینے کی سرکار میں بھی قبول ہوگا انشاءاللہ. تو حضور کا جو نام ہے محمد, اس کے علم العادات کے اعتبار سے 92 عدد نکلتے ہیں. آداد اس کے نکلتے ہیں 92. اور پوری کائنات کا کوئی بھی نام آپ لے لیں, ایک مخصوص انداز ہے اس کے حساب کا, تو ہر انسان کے نام میں 92 کا عدد نکلتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے, اس کا بھی وہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ 10-15 منٹ اسی میں چلے جائیں گے حساب کتاب میں. میں بعد میں آپ کو کبھی اس کا ذکر کروں گا. جس طریقے سے حضور کے نور سے کائنات کا ہر فرد پیدا ہوا ہے, ویسے حضور کے نام کی برکت ہر بندے کے نام میں موجود ہے. امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے,
وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ تو حضور کا نام ہے محمد، اور یہ اللہ کے نام سے بہت مشابہ ہیں۔ جیسے اللہ کا نام حروف کا محتاج نہیں ہے، ویسے حضور کا نام بھی حروف کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نام پہ نقطے نہیں ہیں، ویسے حضور کے نام پر بھی نقطے نہیں ہیں۔ اللہ کے نام سے حروف ہٹاتے جائیے، معنویت معراج کو پہنچتی جائے گی۔ حضور کے نام سے حروف ہٹاتے جائیے، معنویت پہنچتی جائے گی معراج کو۔ جیسے اگر ہمارے نام سے کوئی چیز ہٹ جائے، میرا نام امین ہے، اگر امین کے نام سے الف ہٹ جائے تو نام بے معنی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میم ہٹ جائے تو اور معنی اگڑم تگڑم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ان کا نام غفران ہے، غفران کی غین ہٹا دو تو نام کے اندر غیریت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ صادق حافظ صاحب کا نام ہے، صادق کی سین ہٹا دو تو معنی کدھر کے کدھر پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے سب کے ناموں کو لے لیں، اب جن کے ناموں پر حق تھا ان کا ذکر کر دیا، کسی اور کا نام لوں گا تو ناراض ہوں گے، لیکن اللہ کے نام کی شان دیکھو۔ اللہ، الف لام، لام لام مشدد اور اس کے بعد ہاں، پھر اس کے الف ہٹا دے تو اللہ کے نام سے الف ہٹے تو کیا بنتا ہے؟ للہ۔ مطلب للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور اگر ایک لام اور ہٹا دے تو بچتا ہے لہو۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ بھی لام ہٹا دے ہو، دیکھا؟ تو اللہ کے نام سے حروف ہٹتے گئے لیکن معنی نہیں بگڑا۔ اب حضور کا نام دیکھیں، محمد۔ سبحان اللہ، محمد کی میم ہٹا دے تو کیا بچتا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، سرایا ہوا، یعنی جس کی تعریف کی گئی، خوب کی گئی۔ اسی لیے تو حضور کی کبھی توہین ہو ہی نہیں سکتی۔ نام محمد لے کر معاذ اللہ اگر کوئی بدبخت پلید حضور کی توہین کرے گا تو توہین نہیں ہوگی، اس لیے کہ معاذ اللہ کہے گا کہ محمد ایسے، محمد ایسے، تو محمد مت کہہ دیا، مطلب یہ کہا کہ وہ محمد جس کی تعریف کی گئی، جو تعریفوں کا حقدار ہے، جو خوب سراہا گیا، خوب سراہا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح حضور کا نام یہ ہے، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا کہ ساری نعتوں کا حسن ایک نام محمد میں سمٹ آتا ہے۔ کوئی نعت کا قائل ہو تو بھی، کوئی نعت کا قائل نہ ہو تو بھی اگر وہ محمد کہہ لے تو گویا کہ اس نے ساری نعتوں کا حق ادا کر دیا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزوں پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آپ کے دل میں سما کے رنگت رجاجا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ نام محمد کی بڑی برکت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس پر اور اس کی باپ پر، اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جاؤ، تو جتنے محمد نام کے ہوں گے سب جنت کے دروازے پہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں کہا، جو اصلی محمد ہے نا، اصل محمد، ان کو کہا اللہ نے یہ قید تو نہیں لگائی، اللہ نے یہ قید، آپ یہ قید لگاتے ہیں، اللہ کو پیار آئے گا، فرمائے گا ٹھیک ہے میرے محبوب کے صدقے سب کو جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ فرمایا روایتوں میں آتا ہے جب محمد نام کا بندہ دسترخوان پر رہے گا تو کھانا نہیں گھٹے گا، جس مشورے میں محمد نام کا بندہ بیٹھے گا اس مشورے میں خیر ہی خیر ہوگی۔ نام محمد لیا رحمتوں کی برسات ہے، برسا کہ نہیں برسا؟ اب کتنے بیٹھتے ہیں کتنے جاتے ہیں، یہ بھی غلامان محمد الرسول اللہ کا امتحان ہے۔ اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا، تو کہہ رہا تھا حضور کے نام کے جو تو محمد میم ہٹا دیا تو کیا ہو گیا؟ حمد۔ حمد کے معنی خود تعریف کے ہیں، پھر اس کے بعد حمد کی ہاں ہٹا دی، کیا بچا؟ بولو بھائی کیا بچا؟ مد۔ اور آپ نے قرأت میں مد کا قاعدہ سنا ہوگا، مد کہتے ہیں اس کو جس کو بڑھایا،
جس حرف پہ مد آ جاتا ہے، یعنی جو حرف پہ مدہ ہوتا ہے، حرف مدہ، تو اس کو بڑھایا جاتا ہے، بڑھایا۔ تو مد کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا۔ دیکھ رہے میم محمد، میم سے محمد تھا، تعریف کیا ہوا، حمد ہو گیا مطلب تعریف، اور اس کے بعد جب ہے بھی کٹ گیا تو کیا ہوا؟ مد مطلب بڑھانا، بڑھانا۔ اور جب وہ میم بھی کٹ گیا تو بچا دال، دال کا مطلب دلیل کے ہوتا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، محمد اللہ کی دلیل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھ رہے ہیں یہ نام محمد کی برکت ہے۔ بہرحال اللہ نے جنت کے درختوں کے پتوں پر، قرآن جنت کی پیشانی پر، جنت کی حوروں کی پتلیوں پر، آنکھوں کی پتلیوں پر اپنے نام کے ساتھ نام محمد لکھا۔ کیا شان ہے حضور کی۔ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں نام طے کیا جائے، چونکہ یہ محفل ہے رسول اور آل رسول کی، اور میری خواہش تھی بہت عرصے سے اور پلان تھا، اگر حاجی صاحب اتفاق کریں گے نام سے تو ورنہ یہ پلان رہے گا۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ حضور کو اپنی آل سے بہت پیار ہے، آل میں نامور بھی ہے، گمنام بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک جتنے رسول کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سب کے نام پر ایک مسجد بنے۔ سیدہ فاطمہ سے لے کر امام، یعنی پہلی سیدہ سے لے کر آخری سید تک، سب تک، یعنی سارے سیدوں کے نام سے، آل رسول کے نام سے ایک مسجد بنے، اور سارے سیدوں کے نام اگر ایک لفظ میں سمیٹ کر بیان کرنا ہو تو ان کو کہتے آل رسول۔ کیا کہتے؟ آل رسول۔ اس لیے اس مسجد کا نام جامع مسجد آل رسول تجویز کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فیضان سیدہ کائنات، فیضان مولا علی، فیضان آل رسول۔ اب جن سیدوں کے نام آپ کو پتا ہے وہ بھی، جن کے نہیں پتا وہ بھی، جن کو آپ جانتے ہیں وہ بھی، جن کو آپ نہیں جانتے وہ بھی، بس اس میں وہی آئیں گے جن کو اللہ نے آل رسول بنایا ہے۔ یہ سائنے کی جامع مسجد ہوگی، جامع مسجد آل رسول انشاءاللہ۔ یہ مسجد جامع مسجد آل رسول ہوگی، سب اتفاق کرتے ہیں، یعنی ایک مسجد سارے آل رسول کی بارگاہ میں خراج اور ان کے اصالے ثواب کے لیے انشاءاللہ۔ بس اب 5 منٹ کا وقت دے دیں اور بات اب پوری کر لوں۔ اب آل رسول کی بات نکل آئی تو حضور نے بھی یہی کہا، اپنے صحابہ سے کہا، اپنے آخری خطبے میں کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 2 بھاری چیزیں، کیا فرمایا؟ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے، ایک تحفہ اپنی طرف سے۔ فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری آل ہے۔ اور پھر فرمایا ایک مقام پر آل رسول کا اور اللہ کی کتاب کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائے۔ آپ دیکھیں ہر مقام پر، ہر جگہ پر آل رسول قرآن سے جڑے رہے، کہیں قرآن سے ان کا رشتہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ جسم سے رشتہ منقطع ہو گیا سر کا، مگر قرآن سے رشتہ منقطع نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں امام حسین کا سر کٹا لیکن قرآن سے تعلق موجود رہا۔ اسی طریقے سے اللہ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے 7 قرأتوں پر قرآن حفظ کیا۔ اسی طرح سرکار غریب نواز ایک رات میں قرآن ختم کرتے، سرکار غوث پاک ایک رات میں قرآن ختم فرماتے۔ تو قرآن سے آل رسول کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ ہمارے سرکار مرشد جن کا آج عرس ہے، انہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس کو حفظ فرمایا۔ سرکار صابر پاک حافظ قرآن ہے اور 4 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن حفظ کیا۔ صابر پاک کو قرآن سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ سرکار صابر پاک جب 12 سال تک کھڑے رہے کوئی نہیں بٹھا سکا۔ صابر پاک 12 سال تک کھڑے رہے۔ بس ایک بات، کیونکہ اب عنوان ٹائم ہی ختم ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے پوری بات کر لیں۔ 12 سال تک کھڑے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ لوگ اہل بدعت نہیں مانتے کہ کوئی 12 سال کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ اصل میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے تہجد میں اضافہ فرما، تہجد میں، اس لیے کہ یہ تہجد جو ہے
یہ صوفیہ کی اصطلاح میں جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، عالم تحیر. اور یہ عالم تحیر جیسے عالم تخیل ہے ویسے عالم تحیر ہے. اور یہ تحیر چونکہ تخیل تھیری کا نام ہے اور عالم تحیر پریکٹیکل کا نام ہے. تو یہ پریکٹیکل خانقاہوں میں سمجھاتا ہے کہ تحیر کسے کہتے ہیں، کسی سچے صوفی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سمجھنا کہ تحیر کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے دو چیزوں میں کے اضافے میں دعا کی، ایک ربی زدنی علما کہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور دوسرا میرے تحیر میں اضافہ فرما. جس حضور پر تحیر کی کیفیت طاری ہوتی تھی اس کی طرف ایک اشارہ ہے شفا میں. قاضی عیاض نے شفا میں اشارہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور آپ پر سلام ہو. تو فرمایا کہ من انتے، تو کون ہے؟ کہا انا عائشہ. کہا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنت ابو بکر، ابو بکر کی بیٹی. کہ من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ کہا. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ نہ سیدہ عائشہ کو پہچانا اور نہ صدیق اکبر کو. پھر اس کے بعد اب آگے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ من ابو بکر کہ ابو بکر کون ہے، تو اس کی تشریح میں صوفیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ کہا عائشہ اور ابو بکر کو جب نہیں پہچانا تو کہا زوجہ محمد. تو کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام، میں اس کو تشریح کے ساتھ صوفیہ کی تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں قاضی عیاض کے حوالے سے. وہ گھبرا گئی. جب وہ گھبرا گئی اور کہا کہ نہ یہ عائشہ کو پہچانتے نہ ابو بکر کو پہچانتے، اور حضور کہہ رہے من محمد، یہ محمد کون ہے، تو وہ جلدی سے گئی اور اپنے والد سے ساری داستان عرض کیا. چونکہ صدیق اکبر معاملات کو سمجھتے تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا تو حضور نے مسکرا کے جواب دیا. تو صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ نے پوری کیفیت بیان کی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لی مع اللہ وقت، کہ میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے. اسی کو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی اس کیفیت کو میں اس لی مع اللہ وقت کو میں کوئی نام نہیں دے رہا ہوں، لیکن صوفیہ نے اس سے ایک اصطلاح اخذ کی ہے اور اس کو عالم تحیر کہا جاتا ہے. آقا فرماتے کہ میرا رب کے ساتھ ایک وقت ہے، فرماتے ہیں جب وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. اہل بدعت کو تو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ حضور گئے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انی رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے. لیکن حضور فرماتے ایک معراج پر لوگ جو ہے وہ چراغ پا ہیں. آقا فرماتے لی مع اللہ وقت، 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ میں ہوتا ہوں اور وہ ہوتا ہے، اور ہمارے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی نبی ہوتا ہے، نہ کوئی مرسل ہوتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، وہ اور ہم ہی ہوتے ہیں. اس کی منظر کشی امام یوں کرتے کہتے نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدارے معلا علی ہے. خدا کا وہ رازدار جو معلا علی کے مقام پر فائز ہے. جب وہ اور وہ ہوتے ہیں تیسرا کوئی نہیں ہوتا. وہاں جبریل کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی رازداری کی شان ہے. یہاں سے صوفیہ لیتے ہیں عالم تحیر. تو صابر پاک عالم تحیر میں 12 سال تک کھڑے رہے. تحیر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ من انتے پر بھی جواب پر کہا جاتا ہے من ہوا، پھر وہ کون ہے اور پھر وہ کون ہے اور پھر وہ کون ہے. تو سیدنا صابر پاک چونکہ ہر نبی کے زمانے میں جو اولیاء ہوتے ہیں سب وہ نبی کا فیضان ہوتے ہیں. اور اس زمان بلکہ ہر زمانے کے انبیاء کو ہر زمانے کے انبیاء کی امت میں جس کو فیضان ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان. بلکہ قاضی عیاض تو یہاں تک لکھتے ہیں، قاضی عیاض اپنی تفسیر مظہری کے اندر، یہ نقشبندی لوگ بہت محتاط ہو کر لکھتے ہیں. چشتی اور قادری لوگ بڑے فراخ دل ہیں، لیکن نقشبندی لوگ بڑے محتاط ہیں ہر معاملے کے اندر. ان کے یہاں تو بیوی کی چوڑی کی کھنک بھی مزامیر کے زمرے میں آتی ہے. ہاں وہ بہت محتاط ہے. اس لیے ہم نقشبندیت کی بات کم کرتے، اسی لیے اہل بدعت کا رجحان زیادہ
استعمال کے معاملے کو لے کر نقش بندیت کی طرف ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ چشتیت اور قادری میں دمادم مست قلندر ہے، چشتیت اور قادریت میں دمادم مست قلندر ہے، لیکن جہاں نقش بندیت ہے وہاں بیوی کی کھنک، چوڑی کی کھنک بھی، اس لیے ان کے اسلاف نے، ان کے اسلاف کے وہ ہمارے بھی اسلاف ہیں، انہوں نے اتنی احتیاط اختیار کی کہ وہ دروازوں کی زنجیر پر بھی کپڑا پہنا کر کے رکھتے تھے کہ اس کی کھنک بھی سنائی نہ دے، یہ اتنے محتاط تھے وہ لوگ، یہ ہے تو لیکن ایسے نقش بندیوں سے بھی یہ چیز ثابت ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ بانی پتی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے اس کو ولی بنانے والا ہمارا مولا علی مرتضیٰ، سبحان اللہ، ہر دور میں ولایت علی کے دروازے سے بٹی ہے، ہر زمانے میں دروازے علی سے ملا، ارے جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو، جو دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کی عطا اور سخا کا عالم کیا ہوگا، اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 12 سال تک عالم تہجد میں کھڑے رہے، کبھی مجھے یاد دلانا، میں تہجد کی پوری کیفیت انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تہجد کے اندر سمجھ میں نہیں آتا کون کیا ہے، آدمی اپنی شخصیت کو فراموش کر دیتا ہے۔ 12 سال تک کھڑے رہے، کوئی بٹھا نہ سکا، بابا فرید کو بڑا دکھ تھا، بڑا قلق تھا، کوئی اس کو بٹھا دے، کوئی اس کو بٹھا دے، کوئی اس کو بٹھا دے۔ ایک صحیح النسب سید کلیئر کی قسمت میں غوث پاک کی اولاد لکھی ہوئی، کلیئر کے بارے میں بتا دوں کہ 282 قبل مسیح میں کلیئر بسا ہے۔ کلیئر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑے شہروں کے لیے بڑی ہستیوں کا انتخاب ہوتا ہے بھائی۔ آپ کلیئر کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، 282 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 282 سال پہلے کلیئر بسا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو قید کیا ہے نا، اگر آپ تاریخ کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے پڑھے تو سب لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام اس زمانے میں رکھا گیا تھا ہریدوار۔ کلیئر کا اصل نام اب ہریدوار تھوڑا سا ہٹ کر علاقے کو کہتے ہیں، لیکن وہ پورا علاقہ جو 52 کوس پر پھیلا ہوا تھا وہ پورا حصہ ہریدوار، اور اس زمانے سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 282 سال پہلے وہاں 33 کروڑ معبودان باطل کے ساتھ شرک کیا جاتا، یعنی عبادت کی جاتی تھی ان کی، یعنی مشرکانہ رسومات کا حال یہ تھا کہ 33 کروڑ معبود بنا رکھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 282 سال پہلے کی داستان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، پھر اور دنیا آئی، تو سب سے پہلے وہاں غوث پاک کے پر پوتے سید امام الدین ابن سید شہاب الدین ابن سید عبد الرزاق تاج الاولیاء ابن شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی بھی ان کا مزار موجود ہے، ان کو امام صاحب کہتے ہیں، بلکہ صابر پاک کے مزار پہ جانے والے اہل طریقت و تصوف پہلے امام صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اس کے بعد صابر پاک کے یہاں جاتے ہیں۔ تو یہ غوث پاک کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا، تو ان کی شہادت کے 46 سال کے بعد بابا صاحب نے ان کو کلیئر شریف بھیجا، صابر پاک کو، چونکہ وہ بھی غوث پاک کے پر پوتے تھے اور یہ بھی غوث پاک کے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ عبد الرزاق چھوٹے شہزادے کے بیٹے تھے، یہ سید عبد الوہاب سیف اللہ بڑے صاحبزادے کے بیٹے تھے۔ ان کا شجر نسب سید امام الدین ابن سید شہاب الدین ابن سید عبد الرزاق تاج الاولیاء ابن شیخ عبد القادر جی، ان کا نام علی احمد، ان کے والد کا نام عبد الرحیم عبد السلام، ان کے والد کا نام سید عبد الوہاب، ان کے والد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ بابا صاحب کو بہت قلب تھا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، پہلے بچپنے میں 12 سال کچھ کھایا پیا نہیں، اور یہ 12 سال تو تنہا کھڑا ہے۔ ایک طرف تو کولر کا بچہ ہے، ایک اس سے بیٹھی ہوئی پاختہ بچی ہے، یہ بھی کرم کی بات ہے، پورا کلیئر جلائے جلال صابر سے، لیکن جس درخت کے نیچے صابر پاک ہے اس پاختہ نہیں جلی، وہ پاختہ نہیں جلی۔ توجہ، آل رسول کا دامن اگر پاختہ کے سر پر آ جائے تو پاختہ فنا ہونے سے بچ جائے، اگر امت محمدیہ کی حمایت میں آل رسول کھڑے ہو تو پھر انہیں عذاب کب دیا جائے گا، ہے نا؟ یہ کرم کی بات، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تو وہاں بھی ایک سید زادہ آیا،
جس کا نام تھا، وہ ترک سے آئے تھے، جس کا نام تھا سید شمس الدین ترک، ترکی نسل تھے. وہ آئے اور کہا بابا صاحب میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. بابا صاحب نے فرمایا مجھ سے مرید مت ہو بیٹا، کیونکہ تو بہترین قاری قرآن ہے، تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو نے مرید ہونا ہے صابر سے، میرے بیٹے سے صابر سے مرید ہونا ہے. اور صابر پاک کے لیے بڑی بشارتیں دی. فرمایا میرے سینے کے جتنے علوم تھے میں نے نظام الدین محبوب الہی کو دے دیا، اور میرے دل کے جو علوم تھے دل کے، وہ میں نے علاؤ الدین صابر کلیر کو دیا. سینے کے علوم نظام الدین کو دیے، دل کے علوم صابر کو دیے. یہ شان ہے یہ صابر پاک کی. محبوب الہی ہمارے مرشد ہیں اور بے شک ہمارے مرشد ہیں، اور صابر پاک ہمارے مرشد ہیں. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن بابا صاحب کا قول ہے. بہرحال تو کہا ان کو بٹھانا. کہا سرکار وہ بیٹھیں گے کیسے؟ کسی کی بات سے تو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ 12 سال سے کھڑے. کہا بیٹا اس کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. قرآن اور اہل بیت، قرآن کی تلاوت اس کو بہت پسند ہے. تم تلاوت کرو گے نا تو وہ عالم تحیر سے عالم بیداری میں آ جائے گے. یعنی کہ جذب سے، جو جذب اور شکر کی کیفیت ہے، اس سے وہ حقیقتوں کی کیفیت میں، حال کی کیفیت میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں صوفیہ کے یہاں تلووں میں تیل لگانے کا طریقہ بہت رائج تھا. ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں دوستوں کو بتانا، دشمن کو مت بتانا، کیونکہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ یہ صرف دوستوں کو بتانا. دشمن کو بتاؤ گے تو وہ فائدہ اٹھا لے جائے گا، تو دشمن کو نہیں بتانا، صرف دوستوں کو بتانا. پہلی چیز دوستوں کو بتایا کرو کہ کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، اس کے بہت فائدے. سونے سے پہلے لوگ سر میں تیل لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تلووں میں تیل لگایا کرو. سر میں تیل لگانے کے جتنے فوائد ہیں اس سے 10% زیادہ پیر میں تیل لگانے کے فائدے. تلوے میں، جو تلوے میں تیل لگاتا ہے اس کو کبھی ڈائجیشن پرابلم نہیں ہوتا. جو تلووں میں تیل لگاتا ہے اس کو کبھی نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی. جو تلووں میں تیل لگائے گا اس کو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا. جو لوگ 120 سال جینے کے متمنی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ تلووں میں تیل لگا کر کے سویا کریں. اور بتایا کرو کھانے سے پہلے پانی پینا اور سونے سے پہلے تلووں میں تیل لگانا. تیسری بات میں بھول گیا، جب مجھے کبھی یاد آئے گی تو اس کو کبھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. بہت پہلے پڑھا تھا 2 چیزیں، 2 بھی عمل کر سکا تو 2 ہی یاد رکھا، تیسری میرے ذہن سے نکل گئی ہے، کبھی یاد کرائیں گے. تو شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا کہ حضور مجھے تیل دے دیں، کیونکہ 12 سال سے وہ کھڑے ہیں اور صوفیہ کا طریق ہے پیروں میں تیل ملنا، تو میں ان کے پیروں میں تیل ملنے کے لیے تیل ساتھ لے جاؤں گا. اور جب شمس الدین ترک پانی پتی پہنچے تو بابا صاحب نے کہا تھا کہ آگے سے مت جانا ورنہ جل جاؤ گے. اس کی نظر نہیں پڑنا چاہیے پہلے تم پر، بلکہ پیچھے سے جانا. آپ پیچھے سے گئے اور پیچھے کھڑے کھڑے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. شمس الدین ترک پانی پتی بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بہترین قاری قرآن تھے. قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. قرآن جب پڑھنا شروع کیا 12 سال کا تحیر قرآن کی برکت سے ختم. جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو صابر پاک نے آنکھیں کھولی، ان کو احساس ہوا. احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولی. اور اس کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے قرآن کی تلاوت روک دی. تو صابر پاک نے کہا کون ہو؟ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو. کہا حضور میرا نام سید شمس الدین ہے اور میں ترکی ہوں، میں ترکی سے آیا ہوں اور مجھے بابا صاحب نے بھیجا ہے، اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، اور پڑھو قرآن اور پڑھو. کہا حضور میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اب میں کھڑے کھڑے قرآن نہیں پڑھ سکتا. دیکھو ان کا ذہن دیکھیے، ان کا دماغ دیکھیے. میں کھڑے کھڑے قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میں تھک گیا ہوں. بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سناؤ، مجھے قرآن بہت پسند ہے. بہت عرصے بعد تو قرآن کی آواز کانوں میں آئی ہے. میرے یار کا نغمہ ہے نا، یار کا نغمہ ہے، وہ بہت دنوں کے بعد کان پہ سنائی دیا. پڑھو اس کو اور پڑھو. کہا حضور نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر کے تھک گیا ہوں. تو کہا بیٹھ جاؤ. کہا حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ کھڑے رہو میں بیٹھوں. نہیں میں اجازت دیتا ہوں آپ بیٹھ کے پڑھیے. کہا نہیں، اگر آپ کو قرآن سننا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تاریخ گواہ ہے، محبت قرآن میں 12 سال سے کھڑے ہوئے صابر پاک قرآن سننے کے لیے کہا اچھا میں 12 سال سے کھڑا ہوں بیٹا، بیٹھ نہیں سکتا، مجھے سہارا دو.
تو آپ نے سہارا دیا اور آپ کو بٹھایا کیا بات ہے، تو سبحان۔ پیر سمیٹ نہیں سکتے تھے، پیر پھیلا کر کے آپ بیٹھ گئے. شمس الدین ترکمانی پتی تو قرآن بھی پڑھتے رہے اور آپ کے تلووں کو تیل بھی ملتے. پھر تیل ملتے ملتے دماغ میں خیال آیا بابا صاحب نے سب سکھا کے بھیجا تھا. پھر خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے کہ پڑھتا کیوں نہیں؟ کتنا مزہ آ رہا ہے یار کا نغمہ تو سنا رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہا حضور نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا بھوک لگی ہے، کھانا کھائے بغیر کیسے پڑھ پاؤں گا. کہا اچھا یہ کولر پڑے، کولر کھا لو. کہا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھوکے رہو میں کھاؤں؟ اگر قرآن سننا ہے تو کھانا پڑے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صابر پاک نے کہا اگر یہی تیری بات ہے تو ٹھیک ہے، جو ہے وہ میں اس کے لیے تیار ہوں. اور 12 سال کے بعد پہلی مرتبہ چند کولر صابر پاک نے تناول فرمائے اور اس کے بعد کہا اچھا اب میں چلتا ہوں. اگر نہیں نہیں تو نے تو میرے پاس ہی رہنے قرآن سنانے کے لیے. تو کہا حضور میری ایسی حیثیت نہیں کہ میں کھلے آسمان کے نیچے سو جاؤں اور رہ سکوں، میں نہیں کر سکتا. کہا پھر؟ کہا اس کے لیے کوئی کٹیا بنانی پڑے گی، اس کٹیا کے نیچے میں رہوں گا. تو کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. کہا لیکن یہ بھی منظور نہیں، آپ اگر چھت کے نیچے نہیں آئیں گے تو میں بھی چھت کے نیچے نہیں جا سکتا، بے ادبی ہوگی. اور اگر آپ یہ کیفیت میں رہیں گے تو میں چلا کر نہیں، تجھے رہنا ہے. اور اس کے بعد سرکار صابر پاک ان کے ساتھ کٹیا میں رہنے لگے اور ان کو مرید بھی فرمایا اور مرید فرمانے کے بعد خلافت بھی دیا. پوری کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صابر پاک کا ایک ہی مرید اور ایک ہی خلیفہ. صابر پاک نے کوئی دوسرا آدمی مرید نہیں کیا، نہ کسی دوسرے بندے کو خلافت دی. ایک شخص نے آ کر کے کہا تھا ہمارے پیر کے تو اتنے مرید ہے، اتنے مرید ہے گنے نہیں جا سکتے. جتنے آسمان پہ تارے ہیں نا اس سے زیادہ ہمارے پیر کے مرید ہے. صابر پاک نے مسکرا کے کہا تیرے پیر کے اتنے مرید ہے جتنے آسمان کے تارے ہوتے ہیں، اور میرا ایک ہی شمس ہے. میرا ایک ہی شمس، شمس کا مطلب سورج، میرا ایک ہی شمس ہے. ارے شمس 2 نہیں ہوتے، 3 نہیں ہوتے، شمس سورج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک سورج سارے ستاروں پر بھاری ہوتا ہے. اس کو غصہ آیا، وہ اپنے پیر کے پاس گیا اور جا کے کہا دیکھا صابر کیا کہتے ہیں. فرمایا بدبخت تو نے ان کے سامنے بات ہی ایسی کی. سچ کہا میرے بھائی صابر نے کہ جیسے تاروں کو فضیلت ہے، جیسے تاروں پر سورج کو فضیلت ہے، ویسے صابر کے ایک مرید کو میرے سارے مریدوں پہ فضیلت حاصل ہے. اور ایسی بات آئندہ نہ کیا کر کیونکہ صابر اللہ کا محبوب ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہوگا. یہ صابر پاک کی زندگی ہے، قرآن سے محبت. افسوس جو صابر پاک کو قرآن سے اتنی محبت تھی، آج صابر پاک کے ماننے والے سال سال بھر ہو جاتا ہے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں آؤ، جب اہل بیت نے قرآن سے محبت کی تو ہم بھی قرآن سے محبت کریں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. ذہن میں بہت سی باتیں تھیں لیکن بس وقت مکمل ہوا، اسی لیے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیق اس محفل کو قبول کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعليه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج کی یہ محفل 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ساتھ ہی ساتھ عرس مقدوم العالمین سلطان الصابرین مقدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے. حضور صوفیہ ملت حضرت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت رضوان حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، ان دونوں حضرات کی مشترکہ کوششوں سے یہ محفل کا انعقاد ہوا.
اور اس محفل کو آج الحمدللہ ہم سجا رہے ہیں. آج کے ہمارے اسٹیج پر یقیناً حضور صوفی ملت کی کوشش رہا کرتی تھی اتحاد اہل سنت کے حوالے سے، اور وہ چھوٹی سی کوشش ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج ہمارے اپنے اسٹیج پر صدر علی وقار ایڈوکیٹ خلیل احمد اشرفی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار جامعی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی عارف جامعی صاحب، عبد المجید سیٹھ نوری بکھار والا صاحب، شہدہ حسین شہدہ میٹھی صاحب، فدائے اہل بیت حافظ محمد اسماعیل چشتی صاحب، حافظ مقصود اشرف صاحب، حافظ غفران رضا سیفی صاحب، حافظ صادق اشرفی صاحب، قاری نور محمد رضوی صاحب و دیگر علماء کرام اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. یہ حضور صوفی ملت کا ضرب رہا کرتا تھا کہ ماں القابات جو ہے سب کا نام لیا کرتے تھے. کوششیں جاری ہے حضور صوفی ملت کا فیضان کب ہم پر نچھاور ہو جائے اور اس ادا کو بھی ہم اسٹیج پر ادا کر سکیں. بہرحال جب سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شہزادہ غوث الاعظم آل رسول حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نے پریس کانفرنس کی اور شہر مالیگاؤں کو یہ اطلاع دی کہ شہر مالیگاؤں میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی پر حضور کی بارگاہ میں ایک انوکھا خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ نے سلطان عطا رسول معین دین ملت حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سم اجمیری کے نام سے ایک عالیشان ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں لایا. وہیں پر 100 اجتماعی نکاح فرمائے. وہیں پر ساتھ ہی ساتھ 12 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہر دن ایک مسجد کا افتتاح کیا. تو میرے اپنے ساتھیوں نے اور کہیں نہ کہیں حضور صوفی ملت کی یہ تمام اداؤں کو ہم جو ہے اپنے دلوں میں محفوظ کیا کرتے تھے کہ جہاں ایک چھوٹا سا سنی اگر اہل سنت کے لیے کوئی تعمیری کام کرتا ہے تو حضور صوفی ملت اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. اور حضور سید امین القادری صاحب قبلہ نے شہر مالیگاؤں میں یوں تو جشن عید میلاد النبی 1500 سالہ جشن پر غریب سے لے کر امیر تک اپنی اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا، مگر حضور سید صاحب قبلہ نے آنے والی نسلوں کو وہ تعمیری کام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن کی مناسبت سے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ حضور سید صاحب قبلہ نے شہر مالیگاؤں کو 100 بیڈ کا ہاسپٹل دیا، 12 مساجد دی اور 100 اجتماعی نکاح کیے. آنے والی نسل اس سے حوصلہ لیں گی اور یہ تعمیری کام کرنے کے لیے سید صاحب قبلہ کی راہ پہ نکلیں گی. حضور صوفی ملت نے ہمیشہ اعتراف خدمات کر کر سنی حضرات کا حوصلہ بڑھایا ہے. اور جب حضور سید صاحب قبلہ کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ صوفیہ گارڈن کا وہ عریض و کرام آج گواہ ہے کہ حضور سید صاحب قبلہ کا عوامی استقبال کیا تھا. ہمارے ساتھیوں نے ہم سے مشورہ دیا کہ حضور سید صاحب قبلہ پر اس پہ اعتراف خدمات کیا جائے. تو ہم نے چھوٹا سا پلان بنایا اور حضور سید صاحب قبلہ سے اجازت لی اور ہم نے آج کی محفل، یہ محفل عقیدتوں سے بھری ہے. حضور صوفی ملت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے حسین پروگرام عرس مخدوم صادق پاک ہوا کرتا ہے. تو اس حسین پروگرام میں ہم نے حضور صوفی ملت کو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ آپ اگر اس موقع پر حیات ہوتے تو آپ حضور سید صاحب قبلہ کا شاید اسی انداز میں عوامی استقبال کرتے اور شہر کو بتاتے کہ آل رسول شہزادہ غوث الورا
نبیر سید الشہداء حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ نے جو کام کیا ہے اسے مالیگاؤں شہر کی عوام کو جو ہے سراہنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے تاکہ حوصلہ ملے۔ حضور سید صاحب قبلہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری اپنی محفل میں حضور صوفی ملت کے اظہار محبت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے لیے جو ہے پورا ہندوستان منتظر رہتا ہے، اور اس تاریخ کو حضور سید صاحب قبلہ نے بتایا کہ ایک بڑی خانقاہ سے آپ کو دعوت تھی، مگر ہم گنہگار سیاکار سرکار مخدوم صاحب پاک کے چاہنے والوں کو آپ نے تاریخ دی۔ ہم اس کے آل انڈیا سنی جماعت الاسلام اور مخدوم صاحب اکیڈمی کی جانب سے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمارے اوپر اسی شفقتوں کا ہاتھ ہمیشہ رکھتے رہیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا صوفی جمیل ٹیلر قادری صاحب سے، حافظ محمد اسماعیل اشرفی صاحب سے، مولانا مختار احمد اختاری صاحب سے کہ آپ ایوارڈ لیا ہے، سپاس نامہ لیا ہے، حضور کی بارگاہ میں ایوارڈ اور سپاس نامہ جو ہے خدمت میں پیش کر دیا جائے، اس کے بعد آگے کے پروگرامات جاری و ساری کیا جائے۔